السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا رب العزت کے لیے، جس رب العزت نے ہمیں اپنے اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جو رب العالمین ہم سب کا خالق مالک ہے، رازق ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور بے شمار درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رحمت کائنات خاتم النبیین والمرسلین بنا کر کائنات کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ معزز سامعین کرام، میرا موضوع دین میں بگاڑ کا سبب غلو ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک معتدل اور متوسط امت ہے، اور اس امت کو جو دین عطا فرمایا گیا ہے وہ دین بھی معتدل اور متوسط دین عطا کیا گیا ہے۔ یہ امت اس دین کے اندر نہیں کمی کر سکتی ہے اور نہیں بیشی کر سکتی ہے۔ یہ امت اس دین کے اندر نہیں افراط و تفریط کر سکتی ہے، نہیں تشدد کر سکتی ہے، نہیں سختی کر سکتی ہے، نہیں یہودیت کی طرح اس دین کے اندر سختی اور تشدد کر سکتی ہے، اور نہیں نصرانیت کی طرح اس دین کے اندر افراط و تفریط یعنی کمی بیشی کر سکتی ہے، بلکہ یہ امت درمیانی راستہ اختیار کرنے والی امت ہے۔ یہ امت میانہ روی اختیار کرنے والی امت ہے، کیونکہ اس امت کے متعلق رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ایک معتدل، بہترین اور درمیانی امت بنایا ہے۔ تم اللہ کے احکامات کے اندر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اندر نہیں کمی کر سکتے ہو، نہیں بیشی کر سکتے ہو، افراط و تفریط نہیں کر سکتے ہو، غلو نہیں کر سکتے ہو۔ لہذا اس امت کے تمام انسانوں پر، تمام افراد پر یہ بات لازم ہے کہ وہ دین کے اندر، رب کے احکامات کے اندر افراط و تفریط سے، کمی اور بیشی سے بچے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو کامیابی کی، جنت کی خوشخبری سنائی ہے جو انسان اس دین کے اندر افراط و تفریط سے بچتا ہے، دین کے اندر کمی بیشی سے بچتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ کرام کے اندر اس صحابی کا شمار ہوتا ہے جنہیں نبی آخر الزمان علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا السابقون الاولون، کہ یہ ان عظیم ترین انسانوں کے اندر، ان افراد کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا۔ جس وقت اسلام قبول کرنا بہت ہی مشکل تھا، مسلمانوں کو بہت ہی ستایا جاتا تھا، مسلمانوں کو بہت ہی تکالیفات پہنچائی جاتی تھی، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اہل نجد میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی، لیکن وہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کیا بات بتلانا چاہتا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور آپ کو اسلام کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ، فرمایا کہ تجھ پر رب کائنات نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اور کوئی بھی نماز مجھ پر رب العالمین نے فرض فرمائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، لیکن اگر تم نفلی نماز پڑھنا چاہو گے تو نفلی نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ وصیام رمضان، تجھ پر رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ دوبارہ اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ پر اور کوئی بھی روزے فرض ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا الا تطوع، نہیں، لیکن اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو گے تو نفلی روزہ رکھ سکتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھ پر رب کائنات نے تیرے مال کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، یعنی جب تیرے پاس اتنا مال ہو جو اسلام نے جس مقدار پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو تجھے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی جب اس پر 1 سال گزر جائے گا۔ اس شخص نے دوبارہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی اور بھی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الا تطوع، نہیں، لیکن اگر تم بطور نفلی خرچ کرنا چاہو گے تو خرچ کر سکتے ہو۔ پھر وہ شخص یہ سن کر، یہ کہہ کر وہاں سے کھڑا ہو گیا اور جانے لگا، اور جاتے ہوئے وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ وہ شخص نے کہا جاتے ہوئے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی ہے میں اس میں نہ کمی کروں گا اور نہ ہی زیادتی کروں گا، یعنی جو اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کروں گا، جس سے منع کیا ہے اس سے بچوں گا، اس سے پرہیز کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدق، کہ اگر یہ شخص ایسا ہی کرے گا جیسے اس نے کہا تو یہ شخص کامیاب ہو جائے گا، یعنی یہ شخص اگر دین کے اندر کمی بیشی سے بچے گا، وہی کچھ کرے گا جس کا حکم رب کائنات نے دیا، جس کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ امت اللہ کے دین کے اندر نہیں کمی کر سکتی ہے، نہیں بیشی کر سکتی ہے، افراط و تفریط نہیں کر سکتی ہے، تشدد نہیں کر سکتی ہے، سختی نہیں کر سکتی ہے، غلو نہیں کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ رب کائنات نے زمین و آسمان کے اندر تمہارے لیے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تمہارے لیے تمام نعمتوں کو مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان آیات کے اندر، اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے کہ اس کائنات کو رب کائنات نے کیسے بنایا ہے، زمین و آسمان کو رب العالمین نے کس طرح سے بنایا ہے، اس بے شمار نعمتوں کو رب کائنات نے کیسے بنایا ہے۔ یقیناً وہ اس رب کائنات کی شان ہی ہے، اسے قدرت کے لائق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی رب کائنات تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، یقیناً یہ اسی رب کی شان ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ رب العالمین نے اس کائنات اور کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں تمہاری خدمت اور تمہاری منفعت کے لیے پیدا فرمائی ہے، لیکن تجھے انسان رب العالمین نے محض اور محض اپنی
عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میرے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بنیادی مقصد ہماری زندگی کا وہ رب کی عبادت ہے، لیکن جس انسان کی زندگی رب العالمین کی عبادت سے خالی ہے اور رب العالمین کی بندگی سے خالی ہے، جس انسان کی زندگی بے حیائی بے نمازی کی حالت میں گزر رہی ہے، جس انسان کی زندگی چوری کی حالت میں گزر رہی ہے، جس انسان کی زندگی بدکاریوں میں فحش کاموں میں گزر رہی ہے، جس انسان کی زندگی غیبت میں گزر رہی ہے، ایسے انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، فضول ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح اگر کسی انسان کو اپنے ملک سے اپنے گاؤں سے کسی دوسرے شہر جانا ہوتا ہے اس مقصد کے لیے کہ مجھے کسی لیڈر سے ملنا ہے، مجھے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے، وہ نکلتا ہے گھر سے، سفر کرتا ہے، شہر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب شہر میں پہنچتا ہے وہاں پہ اس لیڈر سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے، وہ شہر پھر واپس لوٹتا ہے اور کچھ چیزیں خرید لیتا ہے اپنے گھر کے لیے، گھر میں پہنچتا ہے کہتا ہے کہ میرا سفر بیکار رہا، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے یہاں سے گیا تھا وہ مقصد مجھے پورا نہیں ہوا۔ میں لیڈر سے ملنے کے لیے گیا تھا لیکن وہ مقصد مجھے پورا نہیں ہوا، میں لیڈر سے مل نہیں پایا، اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی۔ اور اگر یہ انسان دنیا کے اندر مادی ترقی کی انتہا پر پہنچ جائے، لیکن اگر اس انسان کی زندگی رب کی بندگی سے، رب کی عبادت سے خالی ہے، ایسے انسان کی زندگی بیکار اور فضول ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اس انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں رب کی عبادت کیسے کروں، میں رب العالمین کی بندگی کیسے کروں۔ تو رب العالمین نے اس کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر بے شمار صحیفے کتابیں نازل فرمائی، آسمانی کتابیں رب کائنات نے نازل فرمائی، اور ان کے ذریعے سے اس انسان کو یہ دنیاوی زندگی رب کی عبادت میں، رب کی بندگی میں گزارنے کے طریقے اور ضابطے سکھا دیے، اور ان ضابطوں اور ان طریقوں کا نام کیا ہے؟ وہ انہی کا نام دین ہے۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک رب العالمین کے نزدیک کوئی مقبول ترین قابل قبول دین اگر ہے وہ دین اسلام ہے۔ لہذا ہر انسان کی نجات، دنیاوی اور اخروی کامیابی، نجات وہ اسی میں ہے کہ وہ اپنی مکمل زندگی اسی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے، وہ مکمل زندگی، اپنی مکمل جو دنیاوی زندگی ہے وہ رب کی عبادت میں گزارے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے ماتم داری کا موقع ہو، ہر وقت یہ دیکھے مجھے رب نے کیا کہا ہے، مجھے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، مجھے خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، مجھے غمی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ ہر مسئلے کی رہنمائی، ہر معاملے کی رہنمائی اسی قرآن سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حاصل کرنا، پھر جا کے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی تو کامیاب ہو جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی مادی خواہشات کی تسکین کے لیے جس طرح اس کائنات کو بنایا ہے، اس کے اندر بے شمار نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے انسان کی روحانی خواہشوں کی تسکین کے لیے دین عطا فرمایا ہے۔ اور جس طرح یہ کائنات اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر تمام چیزیں بے حد خوبصورت ہے، باکمال ہے، پرفیکٹ ہے، اسی طرح اس دین کا ایک ایک حکم، ایک ایک ضابطہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، انسان کی دنیاوی اور اخروی نجات کے لیے، کامیابی کے لیے اپنے اندر مکمل سامان موجود رکھتا ہے دین اسلام۔ اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوقات کے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑا ناز ہے رب العالمین کو اپنی مخلوقات پر، اور رب العالمین کو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کے اندر تبدیلی کرے،
رب العالمین کے نزدیک یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، اور اللہ کی بناوٹ کے اندر تبدیلی کرنے سے ویسے ہی وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ مثلا انسان کی جو آنکھوں اور کانوں کی جگہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، کیسا لگے گا؟ یا کسی انسان کے دو دو ہاتھ اور دو دو پاؤں ہے، ان کے دو دو کے بجائے ایک ایک کر دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ یا دو دو کے بجائے تین تین یا چار چار کر دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ کیسا محسوس ہوگا؟ یا کسی انسان کی جو چہرہ آگے کی طرف ہے پیچھے کی طرف کر دیا جائے، کیسا محسوس ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک جس طرح یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ رب العالمین کی بناوٹ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی جائے، کسی قسم کی کمی بیشی کی جائے، اس سے کئی زیادہ یہ بات رب کائنات کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ اس کے دین کے اندر، اس کی شریعت کے اندر، اس کے نظام کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی جائے، کسی قسم کی کمی اور بیشی کی جائے، افراد و تفرید کیا جائے اور تبدل کیا جائے، تبدیلی کی جائے یا تشدد کیا جائے، بلکہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اس چیز کو غلو قرار دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو خطاب ہے کہ تم اللہ کے دین کے اندر، اللہ کی شریعت کے اندر کمی بیشی نہ کرو، تشدد نہ کرو، سختی نہ کرو۔ جس چیز کا رب نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو میرا موضوع جو ہے وہ دین میں غلو، تو لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا غلو کہتے کس کو ہے۔ لغوی اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے غلو گلا یغلو سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ مثلا ایک چیز کا وزن آدھا کلو ہے، ہم یہ کہتے کہ نہیں اس کا وزن 1 کلو ہے، گویا کہ ہم نے اس کو حد سے بڑھا دیا۔ اسی طرح شریعت کا کوئی کام وہ مستحب ہے، یعنی مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اب اس کو چینج کر دیا جائے، اسے فرض یا واجب قرار دیا جائے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آج سے پہلے تقریباً کوئی انسان اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا اس انسان کو بہت بڑا گناہ گار سمجھا جاتا تھا، جبکہ ٹوپی پہننا ایک مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، فرض اور واجب نہیں، ادب ہے لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان داڑھی کاٹ لیتا، شو کر دیتا اور پھر نماز پڑھتا، اس انسان کو اتنا بڑا گناہ گار نہیں سمجھا جاتا تھا جتنا بڑا گناہ گار اس ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے والے انسان کو سمجھا جاتا تھا، جبکہ ٹوپی کا حکم مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اور داڑھی فرض ہے، واجب ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح شریعت کے احکامات کو، شریعت کے حکموں کو تبدیل کرنا، چینجنگ کرنا، یہ بھی غلو کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح شریعت کے اندر کوئی چیز ہم پر حلال ہے، ہم اس کو حرام قرار دیں، یہ بھی غلو کی ایک صورت ہے۔ لیکن شریعت کے اندر، اسلام کے اندر غلو سے کیا مراد ہے؟ بقول المناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں غلو سے مراد التشدد فیہ حتی ما جاوزت الحد، فرماتے ہیں دین میں غلو سے مراد سختی کرنا، دین کے احکامات کے اندر سختی کرنا، تشدد کرنا، یہاں تک کہ حد سے آگے تجاوز کر جانا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین میں غلو سے مراد افراط و تفریط ہے۔ افراط زیادتی کو کہتے ہیں اور تفریط کمی کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی بڑھا دی کہ انہیں رب ہی قرار دیا، انہیں اللہ ہی قرار دیا۔ اس کے برعکس نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اتنی گھٹا دی کہ انہیں ایک عام انسان، ایک اچھا انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا غلو سے مراد دین کے اندر کمی کرنا، بیشی کرنا، افراط و تفریط کرنا، دین کے احکامات کے اندر سختی کرنا، تشدد کرنا اور حد سے آگے بڑھنا، یہ تمام غلو کی صورتیں ہیں، اور ہر مسلمان کو غلو سے بچنا ضروری ہے، غلو سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گلو سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تم سے جو پہلے والے لوگ تھے، تم سے جو پہلے والی امت تھی، وہ دین کے اندر کمی بیشی کرنے کی وجہ سے، افراط و تفریط سختی کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، دین کے اندر، رب کے احکامات کے اندر، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے اندر غلو سے بچو، یعنی زیادتی سے بچو، کمی سے بچو، تشدد سے بچو، سختی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے والے جو لوگ تھے، تم سے پہلی والی جو امتیں تھی، وہ دین کے اندر غلو کی بنیاد پر ہی ہلاک اور برباد کر دی گئی۔ لہٰذا اگر تم بھی دین کے اندر غلو کرو گے، دین کے اندر کمی بیشی کرو گے، تو تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلک المتنطعون قالها ثلاث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے اندر غلو کرنے والے ہلاک ہو جائے، دین کے اندر کمی بیشی کرنے والے، سختی کرنے والے ہلاک اور برباد ہو جائے، دین کے اندر سختی کرنے والے اور حد سے آگے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو جائے۔ اس بات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمایا۔ اس قدر تاکید کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تو معلوم ہوا دین کے اندر غلو کرنا حرام ہے، اور غلو کرنا باعث ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہلاکت اور بربادی کا سبب یہی غلو ہے۔ دین کے اندر غلو کی کئی قسمیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم وہ ہے عقائد کے اندر غلو کرنا۔ عقائد کے اندر غلو کرنا، عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ لغت کے اعتبار سے مضبوط گرہ، مضبوط گانٹھ جس کو ہم کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر عقائد سے مراد ان امور اور ان حقائق، جن امور اور جن حقائق کی تعلیم رب کائنات نے بواسطہ رسالت ہمیں عطا فرمائی ہے، ان کو اس طرح سے ماننا، ان پر اس طرح سے ایمان لانا کہ ان کے اندر شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش باقی نہ ہو۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں جن احکامات، جن حقائق کی تعلیمات رب کائنات نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان کو اس طرح سے ماننا، ان کی اس طرح سے تصدیق کرنا کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی شک موجود نہ ہو۔ اور اسی عقائد کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ ایمانیات ہے۔ مثلا اس بات پر ایمان لانا کہ میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں۔ اور اگر کسی انسان کو ذرہ برابر بھی ان چیزوں کے اندر شک ہوگا، مثلا نعوذ باللہ کوئی انسان یہ کہتے میں رب ہے کہ نہیں ہے، شک ہو جائے، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقائد کے اندر غلو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن عقائد کی تعلیم رب کائنات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان عقائد کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ عقیدے، انسانوں کے بنائے ہوئے عقیدوں کو مان لینا، انسانوں کے بنائے ہوئے عقیدے، خود ساختہ عقیدے، ان پر کتنا ہی خوبصورت لیبل لگا لیا جائے، دین کے نقطہ نظر سے وہ پھر بھی باطل قرار پائیں گے۔ جس طرح اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اللہ رب العزت کے متعلق ازراہ کذب اور افتراء کے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا، بنا لیا تھا، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثۃ، فرمایا یہود اور نصارہ کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں رب کائنات کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اللہ رب العالمین تین کا تیسرا ہے، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے تھے، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے تھے، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اللہ ان تین میں سے ایک ہے، یہ انہوں نے عقیدہ بنا لیا تھا۔ اسی طرح اہل کتاب نے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا، یہ عقیدہ بنا لیا تھا، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اہل کتاب نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہ پیغمبر ہے،
انہوں نے نصارہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ گویا کہ اہل کتاب نے جو حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، گویا کہ انہوں نے عقائد کے اندر غلو کیا، کیونکہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ رب العالمین کسی سے جنا ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر اس اہل کتاب کی عقیدے کی مختلف جگہوں پر تردید بیان فرمائی ہے اور اس بات کو بہت ہی بری بات قرار دیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ ولدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب المشرکون نے یہ رب العالمین کے متعلق عقیدہ بنا لیا تھا، انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ رب العالمین نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے بے حد انتہائی بڑا اور خطرناک گناہ کیا ہے۔ قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انہوں نے جو رب العالمین کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو اپنا اولاد، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ رحمان اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا اولاد بنا لے، کسی کو اپنا بیٹا قرار دے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے یہود و نصارہ کے اس عقیدے کی تردید بیان فرمائی ہے کہ جو انہوں نے رب العالمین کے متعلق بنا لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، بلکہ انہیں منع کر دیا اور کہا کہ یہ حرام ہے یہ کہنا، اور اس بات کو غلو قرار دیا، اور فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل۔ فرمایا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کو کہہ دیجئے، اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے دین کے اندر غلو نہ کرو، اللہ کے دین کے اندر کمی بیشی تبدیلی نہ کرو، چینجنگ نہ کرو۔ اور آگے فرمایا بغیر حق کے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ، اور تم ان لوگوں کی اتباع نہ کرو، ان لوگوں کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ تھے، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اہل کتاب کو دین میں غلو کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ دین کے اندر بہت زیادہ غلو کرتے تھے۔ وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بزرگوں، اپنے راہبوں، درویشوں، پیروں اور اپنے عالموں اور عابدوں کی شان میں بھی غلو کیا کرتے تھے، جس کا ذکر رب کائنات نے فرمایا قرآن کریم کے اندر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ فرمایا رب کائنات نے کہ ان اہل کتاب نے اپنے عالموں اور اپنے عابد عبادت گزار کو کہتے ہیں، اپنے عالموں اور عابدوں کو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تھا، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ بنا لیا تھا۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، بلکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، تم ایک رب کے سامنے جھکنا، تم ایک رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ تمہارے اس شرک سے پاک ہے جو تم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے بزرگوں کو شریک کرتے ہو، وہ رب العالمین اس شرک سے پاک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو معبود بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ لیکن انہوں نے معبود کس طرح سے بنایا تھا، اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے اندر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ وہ اہل کتاب اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے لیے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کے لیے ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلَّوْا لَهُمْ شَيْئًا، بلکہ اگر ان کے بڑے ان کے بزرگ کسی چیز کو ان کے لیے حلال قرار دیتے وہ اسے حلال مان لیتے، اور ان کے بڑے جب ان کو کسی چیز کو کے لیے مطلب حرام قرار دیتے ان کے لیے تو اسے وہ حرام تسلیم کر لیتے۔ رب کائنات نے اس بات کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رب کائنات کے پاس۔ اس دین کو بنانے والا رب کائنات ہے، رب العالمین کے پاس یہی اختیار ہے کہ وہ کس چیز کو حلال قرار دے ہمارے لیے، کس چیز کو حرام قرار دے ہمارے لیے۔ دین وہی ہے جس کو رب کائنات نے دین کہا، جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا۔ اب اگر کوئی انسان اب اللہ کے علاوہ کسی اپنے بزرگ کو، کسی انسان کو دین بنانے کا اختیار دیتا ہے، حلال اور حرام کا اختیار دیتا ہے، گویا کہ وہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ دین بنانے رب العالمین کا کام ہے۔ جس طرح اہل کتاب کے اس عمل کو، حلال اور حرام کرنے والی چیزوں کو انہوں نے جو ان کے بڑوں نے جو ان کے لیے حلال کر دی تھی چیزیں، کچھ حرام کر دی چیزیں، ان کو ماننے کی وجہ سے غیر اللہ کی عبادت قرار دی، اس کو شرک قرار دیا تھا، تو یہ حرام ہے۔ اور اہل کتاب نے انبیاء علیہم السلام اور صالحین میں غلو کیا، بالکل اسی طرح اس امت کے بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا، اور اولیاء کرام صالحین کی شان میں غلو کیا۔ بعض لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ ہی قرار دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مستوی ہو کر، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی جو رب العالمین عرش پر مستوی ہے وہی اللہ نعوذ باللہ دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے تشریف لائے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر غلو کیا، اس قدر حد سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اللہ سے بھی بڑھا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، خدائی کا مالک محمد رہے گا، نعوذ باللہ، یعنی نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، نعوذ باللہ، خدائی کا مالک محمد رہے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ سے بھی بڑھا دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ نبی علیہ السلام نے غلو سے منع فرمایا ہے کہ میری شان میں غلو نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو میری شان میں، میری عزت و تکریم میں اس قدر غلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے غلو کیا، جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، ان کی شان اتنی بڑھا دیا کہ ان کو رب ہی بنا دیا، ان کو اللہ ہی قرار دیا کہ تم بھی میری شان کو بڑھا نہ دینا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عبداللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا جائے۔ جو مقام مجھے رب العالمین نے دیا ہے مجھے بس وہی مقام دیا جائے، اپنی طرف سے میری شان میں نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات کا مالک تصور کرنا جو اختیارات رب کائنات کے پاس ہے۔ مثلا رب العالمین مشکل کشا حاجت روا ہے، مثلا رب العالمین نفع اور نقصان کا مالک ہے، مثلا رب کائنات دستگیر اور غریب نواز ہے۔ اب یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دینا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا، گویا کہ وہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی بات کو رب کائنات نے غلو قرار دیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مشکل کشا
اور حاجت روا سمجھتے ہیں ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں اپنے نفس کا نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے نفس کا نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے وہی پہنچ سکتا ہے جو رب العالمین میرے لیے پسند فرمائے گا، مجھے وہی مل سکتا ہے جو رب العالمین مجھے پہنچانا چاہے، مجھے وہی تکلیف پہنچا سکتا ہے جو رب العالمین مجھے پہنچانا چاہے۔ اور آگے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کسی اور کو رب العالمین کے علاوہ عالم غیب سمجھتے ہیں، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بھی کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم غیب ہوتا، غیب جاننے والا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف چھوٹی تک نہیں ہے۔ مگر آپ سب جانتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں آپ پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ کے اندر آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ اگر آپ غیب جاننے والے ہوتے تو آپ محفوظ ہوتے ان تکالیفات سے، ان مصیبتوں سے بچ جاتے، لیکن آپ بھی غیب جاننے والے نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین کی قبروں کی طرف زیارت کرتے، ثواب کی نیت سے سفر کرتے ہیں، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے رکوع کرتے ہیں، ان سے دعائیں جا جا کے مانگتے ہیں، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہو سکتے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے جیسے قرآن میں رب کائنات نے فرمایا، تو آپ سے کم تر کوئی بزرگ، کوئی امتی نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کو پکارا جا سکتا ہے رب العالمین کے علاوہ؟ اسی طرح جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، جن لوگوں نے قبروں کو سجدہ کا بنا لیا ہے، ان لوگوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بار بار جو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ آپ سن کا یہ فرمانا اس لیے تاکہ میری امت اس چیز سے محفوظ رہے۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ کا بنانا حرام ہے تو آپ سے کم تر کسی امتی کی قبر پر سجدہ کرنا کس طرح سے جائز ہوتا؟ بلکہ وہ تو بدرجہ اولا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ سامعین کرام، یہود و عیسائیوں کی طرح بعض نام نہاد مسلمانوں نے بھی اپنے انبیاء کرام، صالحین، بزرگان دین کی شان میں غلو کیا، اس قدر غلو کیا کہ جو اختیارات رب العالمین کے پاس تھے ان اختیارات کو کسی اور کو دے دیا، اور رب العالمین کے اختیارات کو کسی اور کو دینا، کسی پیغمبر کو دینا، کسی بزرگ کو دینا، یہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ رب کائنات شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہے، اس کو رب العالمین معاف فرما دے گا، لیکن اگر تمہارے اعمال کے اندر شرک ہوگا، رب العالمین کے علاوہ کسی غیر کی عبادت ہوگی، تو یہ یاد رکھنا رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور مشرک پر جنت کو رب کائنات نے حرام قرار دیا ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامعین کرام، دین میں غلو، اس قدر غلو سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے، بعض نام نہاد مسلمانوں نے دین کے اندر غلو کیا، اور اس قدر غلو کیا جس کا نقشہ حضرت مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر،
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پر دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نام نہاد مسلمان کی سوچ بیان کی ہے کہ اگر غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، قبروں کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جب ان چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے، وہ غیروں کی عبادت کرتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، غیروں کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، غیروں کے قبروں پر جا جا کر سجدے کرتے ہیں، اس کا ایمان پھر بھی برقرار رہتا ہے، ایمان بھی برقرار ہے، توحید بھی برقرار ہے، کوئی خلل نہیں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دین میں غلو کرنا حرام ہے، غلو اللہ کے احکامات کے اندر کمی بیشی کرنا، افراط و تفریط کرنا یا ان کے اندر تشدد کرنا، سختی کرنا، حد سے آگے تجاوز کرنا، اور غلو یہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں غلو سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی اس مجلس میں بیمار ہے یا اللہ انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ تو خود جانتا ہے کون بیمار ہے، یا اللہ شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی گزر گئے ہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔